السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ظالموں کا انجام۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اس سے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے۔ وقت کے نکل جانے سے پہلے تقوی کا زاد راہ تیار کرو اور نیک اعمال میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں اچانک لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، بے شک خرابیوں کی جڑ اور پیٹھ توڑ دینے والی چیز ظلم ہے، وہی ظلم جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو تباہ کر دیا جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد دوسری قومیں ہم نے پیدا کیں۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں پر اندھیرا ہوگا، یہ عذابوں کا سبب اور افراد و جماعتوں کی ہلاکت کا ذریعہ ہوگا۔ زمین و آسمان کے رب نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، چنانچہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ خطرناک قسم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ مشرک مخلوق کو خالق کے برابر کر دیتا ہے اور عبادت کو اس کے غیر مستحق کے لیے صرف کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر یہ بات بہت بھاری گزری۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے بھلا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس ذلک انما هو الشرک الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے مراد یہ نہیں جو تم سمجھے ہو، بلکہ اس سے مراد تو شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کی وہ بات نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بلا شبہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جان پر گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبا دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمعنی قد افلح من زکا نفسہ بالطاعۃ وقد خاب من دساہا بالمعصیۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی جان کو اطاعت کے ذریعے پاک کیا
اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے اسے معصیت کے ذریعے آلودہ کر دیا۔ ظلم کی سب سے خطرناک قسموں میں سے اور سب سے زیادہ حرمت والی قسم یہ ہے کہ انسان بندوں پر ظلم کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن بڑے حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ بے شک تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت، تمہارے اس مہینے کی حرمت اور تمہارے اس شہر یعنی مکہ کی حرمت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الظلم عند اللہ عز وجل یوم القیامت لہ دواوین ثلاثۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم کے 3 رجسٹر ہوں گے۔ پہلا، دیوان لا یغفر اللہ منہ شیئا وہو الشرک باللہ فإن اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلا ایسا رجسٹر جس میں اللہ کچھ بھی معاف نہیں فرمائے گا اور وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور دوسرا رجسٹر، وَدِیوَانٌ لَا يُتْرَكُ مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ ظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَوْفِيهِ كُلَّهُ، دوسرا ایسا رجسٹر جس میں اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا اور وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ لے کر رہے گا۔ اور تیسرا رجسٹر، وَدِیوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ وَهُوَ ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا الدِّيوَانُ أَخَفُّ الدَّوَاوِينِ وَأَسْرَعُ مَحْوًا فَإِنَّهُ يُمْحَى بِالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَالْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ بِخِلَافِ دِيوَانِ الشِّرْكِ فَإِنَّهُ لَا يُمْحَى إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ وَأَمَّا دِيوَانُ الْمَظَالِمِ فَلَا يُمْحَى إِلَّا بِالْخُرُوجِ مِنْهَا إِلَّا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا وَاسْتِحْلَالِهِمْ مِنْهَا، یعنی تیسرا ایسا رجسٹر ہے جس کی اللہ زیادہ پرواہ نہیں فرماتا اور وہ بندے کا اپنے نفس پر ظلم ہے اور اس کے رب کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ رجسٹر سب سے ہلکا اور سب سے جلد مٹ جانے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ توبہ، استغفار، گناہوں کو مٹانے والی نیکیوں اور کفارہ بننے والی مصیبتوں کے ذریعے مٹ جاتا ہے۔ لیکن شرک والا رجسٹر صرف توحید کے ذریعے ہی مٹتا ہے، اور ظالم اور مظالم والا رجسٹر صرف اسی وقت مٹتا ہے جب انسان ظلم سے نکل کر حقداروں کو ان کا حق واپس کرے اور ان سے معافی طلب کرے۔ ظلم کے سنگین نتائج اور ہولناک انجام میں یہ بھی ہے کہ یہ قوموں کی ہلاکت اور حکومتوں کے زوال کا سبب بھی بنتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یقیم الدولة العادلة وإن كانت كافرة وإن يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم، کہ اللہ تعالیٰ عادل حکومت کو قائم رکھتا ہے اگرچہ وہ حکومت کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظالم حکومت کو قائم نہیں رکھتا اگرچہ وہ حکومت مسلمانوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ دنیا عدل کے ساتھ کفر کے باوجود باقی رہتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہتی۔ رحمان کا خوف انسان کو ظلم اور زیادتی سے بچا لیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا دعتك قدرتك على الناس الى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك، جب تمہیں لوگوں پر قدرت حاصل ہو اور تمہارا دل ان پر ظلم کرنے کو چاہے تو اللہ کی قدرت کو یاد کرو جو تم پر رکھتا ہے قدرت۔ ظلم کی سزا جلدی ملتی ہے اور اس کے کرنے والے کا خسارہ یقینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی سزا دنیا میں جلدی ملنے کا زیادہ حق ہو، اس کے باوجود کہ آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ذخیرہ ہے، سوائے زیادتی یعنی ظلم اور رشتہ ناتا توڑنے والے شخص کے لیے۔ شاعر کہتا ہے،
لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، کبھی ظلم نہ کرنا جب تم طاقت رکھتے ہو. فالظلم آخر یأتیک بالندم، کہ ظلم کا انجام آخر کار تمہیں ندامت میں ڈال دے گا. تنام عیناک والمظلوم منتبہ، تمہاری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن مظلوم جاگ رہا ہوتا ہے. یدعو علیک وعین اللہ لم تنم، وہ تمہارے خلاف رات کے وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی آنکھ نہیں سوتی. اللہ تعالیٰ ظالم پر ایک ایسے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں ان اعمال کے سبب جو وہ کماتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اَيْ نُسَلِّطُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَنَنْتَقِمُ مِنْ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ جَزَاءً عَلَى ظُلْمِهِمْ وَبَغْيِهِمْ، یعنی ہم ان میں سے بعض کو بعض ظالموں پر غالب کر دیتے ہیں اور بعض کے ذریعے بعض سے انتقام لیتے ہیں، یہ ان کے ظلم اور سرکشی کی سزا ہوتی ہے. وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا، یاد رکھو کہ اللہ کے ہاتھ سے اوپر کوئی ہاتھ نہیں. وَلَا ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِظَالِمٍ، اور کوئی ظالم ایسا نہیں مگر وہ آخر کار کسی بڑے ظالم کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈال دیا جائے گا. ظالم کی مہلت محدود ہے اور ظالم کے دن گنے چنے ہیں اور اس کا انجام طے شدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، لہذا اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم تو ان کے لیے گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یملی للظالم فاذا اخذه لم يفتله، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور انتہائی سخت ہے. بندوں پر ظلم نیکیوں کے پہاڑ کو بھی گرا دیتا ہے اور بندوں پر ظلم انسان کی نیکیوں کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ان کو پاش پاش کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ مال و متاع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهم ثم طرح إلى في النار. میری امت میں حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہذا اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمے حق پورے ہوں تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. بندوں پر ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ملازمت میں خیانت اور بندوں پر ظلم کرنا، جیسا کہ کوئی ملازم اپنے کام کی ادائیگی میں کوتاہی کرے یا اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھائے یا لوگوں کے مفادات اور ضروریات میں رکاوٹ بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ. اے اللہ جسے میری امت کے کسی معاملے کی ذمہ داری دی جائے پھر وہ لوگوں پر سختی کرے تو بھی اللہ اس کے اوپر سختی فرمانا، اور جسے میری امت کے کسی معاملے کی ذمہ داری دی جائے اور وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرے تو اللہ اس کے ساتھ بھی نرمی فرمانا. لازم ہے
ضروری ہے کہ حقوق ان کے مالکوں کو واپس کیے جائیں اور اس بوجھ اور ذمہ داری سے جلدی جان چھڑا لی جائے، کیونکہ بندوں کے حقوق سخت مطالبے پر قائم ہوتے ہیں، نہ کہ محض درگزر اور معافی پر، اور یہ حقوق وقت گزرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ دنیا میں ہی معافی مانگ لو، جلدی کرو کہ دنیا میں جن لوگوں پر تم نے ظلم کیا ہے ان سے معافی حاصل کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی قائم آئے گی، نہ سفارش قائم آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب فحمل عليه۔ جس شخص کے ذمے اس بھائی کا کچھ حق ہے، چاہے اس کی عزت کے معاملے میں ہو یا کوئی اور چیز، تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس سے معافی لے لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیوں میں سے اتنا لے لیا جائے گا جتنا اس کے ظلم کے برابر ہوگا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس کے پاس اپنے بھائی کی عزت یا مال کے متعلق کوئی حق ہو، پھر وہ اس کے پاس جائے اور اس سے معافی طلب کرے اور اسے راضی کر لے۔ الى دیان یوم الدین نمضی، ہم جزا کے دن کے مالک کی عدالت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ وعند اللہ تجمع الخصوم، اور اللہ کے پاس ہی تمام جھگڑے جمع ہوں گے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی تو قیامت تک راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غمخوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی سے وہ منع کرتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہذا اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔